الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والحمد لله القائل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز برادر مکرم محترم شیخ فیاض احمد صاحب، صدر اللہ اکبر تحریک فیصل آباد ڈویژن، برادر مکرم احسن تارڑ صاحب، صدر اللہ اکبر تحریک فیصل آباد ڈسٹرکٹ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا بہادر علی صاحب صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمندری، برادر مکرم حضرت مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، عمائدین علاقہ، آج کی یہ بزم، یہ کانفرنس ہمارے برادر عزیز منیر عبداللہ صاحب نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھیوں کے ہمراہ یہ سجائی ہے. برادرم عبدالرؤوف صاحب ان کے شانہ بشانہ تھے. اللہ رب العالمین آپ تمام آنے والے سامعین کو، ماؤں اور بہنوں کو، مقررین کو، منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، مبارک عنوان سے، قابل احترام عنوان سے، قابل قدر اور قابل ذکر عنوان سے یہ کانفرنس سجائی گئی ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ میں، اپنی ذات میں دینی، اسلامی، روحانی، جسمانی، اخلاقی اعتبار سے کامل و مکمل شخصیت تھے، جو ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی عیبوں سے مبرہ اور پاک پیدا کیے گئے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہمارے لیے ماڈل، آئیڈیل اور مثال بنا کے بھیجے گئے تھے، آج ان کی سیرت سے اور ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے یہ بزم اس لیے سجائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کی خوبیاں اور آپ کے اعمال کا تذکرہ کر کے جہاں ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، وہاں کچھ کرنے اور کر گزرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کریں اور تجدید عہد بھی کریں کہ مشقتوں، تکلیفوں، ایثار اور قربانی، ہجرتوں اور صعوبتوں کے بعد جو ہمیں دین اسلام ملا ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اور اس دین کو اور دین کی دعوت کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جس ہستی کو مبعوث فرمایا، ان کے متعلق اللہ نے خود ہی کہہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاقیات میں آپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ اور عظیم درجے پر فائز ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے آپ کے سفر و حضر کا اخلاق نہیں پوچھا تھا، دعوت کے میدان کا رویہ اور میدان کارزار کا رویہ آپ سے نہیں پوچھا تھا۔ وہ تو مرد تھے، سفر میں، حضر میں، دعوت میں، تبلیغ میں، ہجرت میں، جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوال پھر کیوں کیا؟ در حقیقت وہ چار دیواری کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق، وہ معلوم کرنے اور وہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا کہ تم نے کلام اللہ کو نہیں پڑھا؟ ماں جی کلام اللہ کو تو ہم نے پڑھا، تو ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں۔ کہا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حبیب کے اخلاق کی گواہی اللہ کا قرآن خود دے رہا ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک سارے کا سارا اللہ کے حبیب کا اخلاق۔ جہاں تک رہی بات گھر کی چار دیواری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سے بہترین، عمدہ ترین، اعلیٰ ترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ صحیح اور بہتر ہے۔ اور کائنات کے لوگوں سن لو، میں محمد تم سب سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میرا اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اخلاق اور رویہ اچھا ہے۔
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمانیات کے اعتبار سے وہ زیادہ بڑا مومن ہے جس کا اخلاق اچھا اور عمدہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ضرب، اعلیٰ اخلاق، عمدہ رویے کے حامل اور مالک تھے، اور اسی چیز کی تلقین اور ترغیب، اسی چیز کا درس اور صحابہ کی اسی بات پر انہوں نے تربیت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کا کلام بول بول کے کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے لیے سخت اور آپس میں انتہائی نرم تھے۔ یہ نرمی، یہ ایثار، یہ جذبہ قربانی انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے قائد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایسے جلیل القدر اور عظیم پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں دیگر انبیاء پر اور رسولوں پر فضیلت، فوقیت، عزت، اعلیٰ شان اور بلند مقام عطا کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے، اور آج کی اس مختصر گفتگو کے اندر میں چند وہ فضیلتیں اور خصوصیات و امتیازات جو اللہ نے آپ کو یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر دیے، وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی بات کو جلد سمیٹتے ہوئے آپ سے رخصت ہوں گا۔ امام مسلم اپنی صحیح میں یعنی صحیح مسلم میں جو صحیح بخاری کے بعد صحت کے میدان میں اعلیٰ مقام رکھنے والی کتاب، اس میں یہ روایت لے کے آئے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ ان 6 میں سے پہلی کون سی ہے؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں، یعنی میں بات تھوڑی کرتا ہوں، بات مختصر کرتا ہوں، اور اس کے معانی اور مطالب بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات اٹھا کے دیکھ لیں، نصیحتیں اٹھا کے دیکھ لیں، جو آپ نے تاجروں کو کی، جو آپ نے نوجوانوں کو کی، وہ تقاریر جو آپ نے خواتین کو کی، اور وہ تقاریر جو آپ نے مہاجرین کو کی، اور وہ باتیں جو آپ نے انصار کو کی، اور وہ خطابات جو آپ نے اپنے مہاجرین کو کیے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یا دیہی علاقوں سے آنے والے انفرادی اور اجتماعی طور پر الگ الگ اور ٹولیوں میں آنے والے بدوؤں کو اور دیہاتیوں کو آپ نے خطابات کیے ہیں، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ انتہائی مختصر بات ہوتی تھی، مگر
معانی اور مطالب اس کے بڑے بڑے ہوتے تھے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض مختصر احادیث ہیں، فرامین ہیں، لیکن شارحین نے، شرح لکھنے والوں نے ایک ایک حدیث کی تشریح کے اوپر دو دو تین تین جلدیں لکھ دی ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کا معنی یہ بھی ہے، اس کی تشریح یہ بھی ہے، اس کی تفصیل یہ بھی ہے، اس سے یہ معانی اور مطالب اور مسائل اور احکامات اس حدیث سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیگر انبیاء پر مجھے اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے، اوتیت الجوامع الکلم، اللہ نے مجھے یہ فن دیا ہے کہ میں بات مختصر کرتا ہوں مگر جامع اور بہت بڑی بات۔ ایک مرتبہ ایک بدو دیہاتی صحابی عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آ جاتا۔ تسی اردو سن کے بور تو نہیں ہو رہے؟ سردی تو نہیں لگ رہی؟ تسی لفظاں اتے رکھیاں قریب تسی سونا ہے۔ اچھا بغلہ جو میں تے ہاتھ نہیں پائے، پتہ نہیں تسی کا نہیں پائے یار، تسی مینوں دیکھو نا، میں مقرر تانوں تقریر کر تسی بغلہ جو ہاتھ پائے، کڈو ذرا ہاتھ باہر۔ جزاک اللہ خیر۔ ذرا چکنے ہو کے بیٹھ۔ آ کے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کی۔ کیا کہنے لگا؟ بولو کیا کیجئے؟ منہ تو بھی کپڑے ہٹا دو، نہیں تو میں بھی ٹیشو کے رکھ کے گفتگو شروع کر دینی، کپڑے نیچے کر لو۔ آ کے اس نے کیا کہا، مجھے کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تیور بھی دیکھ لیے، فرمایا لا تغضب، غصے نہ آیا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے کہا لا تغضب، پھر اس نے وہی سوال کیا، جواب وہی ملا، فردد مرارا، وہ بار بار پوچھتا گیا، جواب میں بار بار اللہ کے حبیب نے یہی کہا لا تغضب، غصے نہ آیا۔ اور یہ ہماری صورتحال کیا ہے؟ اگر کسی کا 5 منٹ پانی میرے کھیت کو لگ گیا تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہنا جناب 5 منٹ پانی کیوں پوچھ کے لایا؟ کہتا بھائی بس لگ گیا۔ کیوں لگ گیا؟ کلہاڑی ماری اور گردن اتارتا، کئی ماری اور بازو اتار دیا، تیرا جانور میرے کھیت میں آیا، اب بندہ آپ میں سے باہر ہے، میرے کھیت میں جانور کیوں آیا؟ وہ بھائی خود تو کہہ رہے ہو کہ جانور کیوں آیا، وہ انسان تو نہیں ہے جو آیا، وہ جانور آیا۔ اب تیرے اندر حیوانیت، درندگی وہ کیوں پیدا ہو چکی ہے؟ تو صبر کر لے، میری پگ ڈنڈی ہے، میرا بندہ ہے، میرا پانی ہے، میرا ٹائم ہے، میرا کھیت ہے، میرا فلاں ہے، ہمارے اس سے کنٹرول میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصے میں نہ آیا۔ یہاں تو صورتحال یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر دیکھ رہا ہے نا تو دوسرا اٹھ کے آئے، خیر ہے جناب 5 منٹ ہو گئے پوریاں پا رہے ہیں۔ کہتا نہیں بھائی میں تو ویسے دیکھ رہا ہوں۔ ویسے کیوں ہوتا ہے؟ لڑائی شروع کر۔ چند دن پہلے کسی نے ایک کلپ بھیجا، ویڈیو، ایک بندے نے دوسرے کو مار دیا، مارنے والا گنے کا رس پینے آیا، اس نے کہا یہ لیمو کم کیوں ڈالا، نیبو اور پانا یہ تھوڑا کیوں ہے؟ اس گل تو لڑائی چھڑی۔ خیر پنڈا ہے تو ویسے بھی گنے کا رس مفت ہے، بیلنا لگا ہوا تو جنہ مرضی پی لو۔ شہر میں تو چلو کوئی 20 25 30 50 کا ملتا، کیا حیثیت ہے 50 روپے کی اور ایک گلاس گنے کے رس؟ بندے کا کاٹا اتار دو، بندہ مار دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے غصے ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ اب ایک شخص اٹھا ہے، اس نے آ کے دوسرے کو 2 3 تھپڑ مار،
لوگوں نے کہا یار اس نے تجھے کیا بگاڑا، کیوں تو نے اس کو مارا؟ کہنا بڑی دیر تو میں نے کوریاں پا رہے ہیں۔ اچھا وہ اللہ کے بندے، تو نے جس کو مارا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، وہ تو دونوں آنکھوں سے نابینا، نہ تو نے کچھ سوچا، نہ پرکھا، نہ دیکھا، آ کے اس کو مارنا شروع کر دیا، مجھے گھور کے دیکھ۔ یار تو ہے کیا؟ انسان ذرا سوچ تیری حیثیت کیا۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کا حکم مانتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں تو رب کعبہ کی قسم ہے تھانے بھی خالی ہوں گے، کچہریاں بھی خالی ہوں گی، جیلیں بھی خالی ہوں گی، آبادیاں آباد ہوں گی، دل شاد آباد۔ بات کر رہا تھا اعطیت جوامع الکلم، ایک صحابی آتا آگے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی کے پاس نہ جانا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا قل آمنت باللہ، کیا کہا؟ قل آمنت باللہ، تو کہہ دے میں کس پہ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس میں ڈٹ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث کی اگر آپ شروحات اٹھا کے دیکھ لیں بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات میں سارا دین سمجھا دیا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ پہلا وہ نقطہ، پہلا امتیاز اور پہلی خصوصیت اعطیت جوامع الکلم۔ آج ہر طرف ماشاءاللہ تقاریب بخاری ہو رہی ہے اور جانے کا موقع مل رہا ہے، تقاریر کا موقع مل رہا ہے وہاں جانے میں، اور آپ کے فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں جو مرکز خیبر میں برادر مکرم شیخ فیاض صاحب اور برادر مکرم آسن تارڑ صاحب نے تقریب بخاری کروائی ہے، میں اس وقت تک لگ بھگ درجن سے زیادہ تقاریب بخاری میں جا چکا ہوں، اور تقریباً اتنی باقی ہے۔ اتنی بڑی تقریب جو مرکز خیبر میں ہوئی ہے ابھی تک پاکستان میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور نظر بد سے بچائے۔ اب تقریب بخاری میں کیا ہوتا ہے؟ آخری حدیث مستاز، وہ حدیث کس کی ہے، وہ فرمان کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جوامع الکلم میں سے۔ تو آپ نے فرمایا جو مجھے 6 خصوصیات دی گئی ہیں ان میں سے ایک کون سی ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، اور دوسری کون سی ہے؟ نصرت بالرعب۔ ایک اور روایت میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کی مسافت دشمن سے دور ہوتا ہوں، میری حیبت، میری دہشت، میرا دبدبہ، میرا رعب اللہ دشمن پر پہلے طاری کر دیتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس پیغمبر کی حیبت، جس کا دبدبہ اور جس کا رعب دشمن پر 1 مہینے کی مسافت دور ہوتے تھے تو اللہ ڈال دیتا تھا۔ اور آج یہی درہ امتیاز امت محمدیہ کا ہے۔ ہاں اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلم۔ تیاری تم رکھو، اللہ تمہاری حیبت دشمنوں پہ ڈال دیں گے۔ اور آپ دیکھیے دنیا پوچھ رہی تھی یہ کابل میں کیا ہوا، 3 لاکھ
آرمی تھی، ہتھیار کیسے ڈال دیے، کس طرح ڈال دیے، اندر سے کہیں ملی بھگت تو نہیں تھی، ہاں اندر سے ملی بھگت تھی، لیکن کسی اور کے ساتھ نہیں تھی، رب کائنات کے ساتھ تھی۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، رعب، اللہ نے وہ رعب ڈالا، وہ دہشت ڈالی، وہ ہیبت ڈالی امت محمدیہ کی ہیبت، کافروں پر، ناٹو فورسز پر، امریکیوں پر، اس کے اتحادیوں پر اللہ نے ایسا رعب ڈالا، ایسا دبدبا ڈالا کہ ان کے پیتے پانی ہو گئے، ہتھیار انہوں نے پھینک دیے، سرنڈر ہو گئے، شکست کو تسلیم کر لیا۔ جو فتح کا جشن منانے کو بیٹھے تھے وہ شکست کے غمگین ترانے گاتے رہے، اور جو یہاں ہر ٹیکری پر، چوٹی پر اپنا پرچم لہرانے آئے تھے وہ انہی پرچموں میں اپنے لاشیں لپیٹ کے واپس گئے ہیں اور زوال پذیر اور شکست خوردہ ہو کے گئے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، تیسری خصوصیت، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے اور اس میں آپ کی امت شامل غنیمتوں کا مال حلال کیا ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس امت کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے، اور اللہ کے حبیب کی یہ خصوصیت اور آپ کا امتیاز ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ حضرات گرامی، یہ غنیمتوں کا مال حلال کر دیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے جہاں جہاں غزوات کیے، اور قیامت تک جب تک آپ کی امت اس جہاد کو جاری رکھے گی اور وہاں سے غنیمتوں کا فے کا مال آئے گا، وہ مال حرام نہیں، وہ مال حلال ہے۔ حضرات گرامی، جب ابھی چند دن ہوئے تھے افغانستان کو اللہ نے فتح دی، کچھ دانشوروں نے فون کیے، کچھ اینکر حضرات جو دوست ہیں انہوں نے بھی پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا دیجئے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے گا، یہ لائٹ تو ادھر ہی رکھنا میری بجائے، تو تیرا بڑا احسان۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا توجہ ہے آپ کی، جنہیں بھی ہے ہاتھ چکو ادھر نے سونا ہے، جاگ رہے، کیا بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ افغانستان کا ذریعہ معاش کا، کوئی ملک زراعت پہ چلتا ہے، کوئی صنعت پہ چلتا ہے، کوئی تجارت پہ چلتا ہے، یہ افغانستان کس پہ چلتا ہے؟ میں نے کہا یہ جہاد پہ چلتا ہے۔ کس پہ چلتا ہے؟ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تاج برطانیہ کا عروج تھا، ان کی گردن نیچے نہیں آتی تھی، پلکیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی، تکبر تھا، رعونت تھی، فرعونیت تھی، تاج برطانیہ، تاج برطانیہ۔ اللہ ان کو لے آیا ادھر، انہوں نے مار مار کے برگس نکال دیا، ایک میڈیکل کور کے زخمی لنگڑے کرنل کو گدھے پر بٹھا کے واپس بھیجا تاکہ جا کے پچھلوں کو بتا دے کہ کس قوم سے تمہارا پالا پڑا۔ پھر اس کے بعد رشیا آیا، 10 سال تک اس نے ایڑیاں رگڑی، اور گرم پانیوں پر کراچی اور گوادر کی بندرگاہ پر وہ قبضے کا ارادہ لے کے آیا تھا۔ 10 سال گزر گئے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، آخرکار شکست خوردہ ہو گیا۔ برطانیہ پہلے ٹوٹا، رشیا اس کے بعد ٹوٹا ہے، اس کو ذریعہ رکھ بھائی، رشیا اس کے بعد ٹوٹا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، پہلے برطانیہ کے پاؤنڈ چلتے رہے، پھر رشیا کی کرنسی چلتی رہی، پھر افغانیوں کے حالات، معاشی مالی حالات ڈاؤن ہونا شروع ہوئے۔ اللہ نے دنیا کے 42 ممالک کو بھیج دیا کہ ان افغانیوں ان کی مرمت بھی کرو اور ان کا مال بھی۔ تو ہوا کیا؟ آج ہر طرف افغانستان میں جناب
डॉलर ही डॉलर चल रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं कि ये अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, कोई परवाह नहीं। कहा ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा सुन, अल्लाह के हबीब ने कहा जुइला रिज़्क़ी तहता ज़िल्ली रुमही व जुइला ज़िल्लतु वस्सिगारु अला मन खालफ अमरी। बात मेरी नहीं, फरमान मोहम्मद मुस्तफा का है। आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मैं मोहम्मद का रिज़्क़ मेरी रोजी नेज़े की नोक के नीचे रखी है। अफगानियों ने इसे गिरने नहीं दिया, अल्लाह ने मईशत डाउन होने ही नहीं दी। अगर आप पूछें उसके वजीर मालिया से कि अफगानिस्तान कितना मकरूज है, तो वो कहेंगे कोई मकरूज नहीं, ना IMF का मकरूज, ना वर्ल्ड बैंक का मकरूज, किसी का मकरूज नहीं। हाँ, इस वक्त पूरी दुनिया और बिलखुसूस उम्मत इस्लामिया उनकी मकरूज है, और वो उम्मत इस्लामिया के मौसम। अमेरिका भी भागा, पहले तो आए थे, शिकस्त खाई, टूट गए। बरतानिया भी, रशिया भी। अब इंशाअल्लाह अज़ीज बारी अमेरिका इंडिया की है। शिकस्त के खाने के बाद इंशाअल्लाह आप दुआएं करें। मैं ये नहीं कहता कि हजरात हम दुनिया से चले जाएंगे और आप हजरात या हमारी बाद वाली नस्ल इंडिया को टूटता देखेगी, अमेरिका को टूटता देखेगी। मैं इतनी कमजोर बात करने वाला नहीं। मैं तो आपकी मौजूदगी में आपको गवाह बना के अल्लाह को कहता हूँ, अल्लाह तुझे तेरी अज़मत और किबरियाई की कसम है, हमारी जिंदगियों में इंडिया और अमेरिका को टुकड़े टुकड़े होता हुआ दिखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उहिल्लत लियल गनाइम, गनीमतों का माल हलाल पहले नहीं था, लेकिन ये है उनके लिए जो इस राह पर चलते हैं, जो इस शाहराह को इख्तियार करते हैं। कितनी बातें हो गई, मैं आखिर से पूछ भी लेंगे। उम्मत में इख्तिलाफ, तीन हुई, चौथी सुनो। जुइलत लियल अर्ज़ु तुहूरन व मस्जिदा, व फी रिवाया जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तुहूरा। अल्लाह ने मेरे लिए इस जमीन को पाकीज़गी के हुसूल का जरिया और मस्जिद बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम सफर में हो, गुस्ल तुम्हारे ऊपर वाजिब है, पानी नहीं मिल रहा तयम्मुम कर लो। तुम सफर में हो और पानी मुयस्सर नहीं कि वुज़ू कर सको, वक्त नमाज हुआ चाहता है, ना तुम्हारे पास पानी है और ना तुम्हारे पास मस्जिद है। अब क्या करोगे? पानी की जगह तयम्मुम करो, मिट्टी का इस्तेमाल करो, और जिस मिट्टी पर तुम खड़े हो इसी पर सजदा तुम दे दो, अर्श वाला रब कबूल कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। पानी मुयस्सर है, सेहत साथ नहीं दे रही, ना गुस्ल कर सकते हो और ना वुजू कर सकते हो, तो क्या करो? मिट्टी का इस्तेमाल करो, तयम्मुम करो। अगर तुमने 3 मरतबा हाथ नहीं धोए, 3 मरतबा कुल्ली नहीं की, 3 मरतबा नाक में पानी डाल के नहीं झाड़ा, 3 मरतबा तुमने चेहरा नहीं धोया, और तुमने अपनी जनाब ये कलाइयां कोनियां आगे तक नहीं धोई, और सर का मसा भी नहीं, कानों का मसा भी नहीं, पाँव का धोना भी नहीं है, ये सारा कुछ तुम नहीं कर सके। पानी मुयस्सर नहीं तब भी, पानी मुयस्सर है, सेहत साथ नहीं दे रही तब भी, ये बात याद रखो, ये खुसूसियत अर्श वाले रब ने हमारे पैगंबर को अता की है। ये दुर्रे इम्तियाज उन्हीं का है। ऐ मेरे मोहम्मद, ये रुखसत आप और आपकी उम्मत के लिए है। जहां पानी मुयस्सर नहीं या उसका इस्तेमाल मुमकिन नहीं, तयम्मुम कर लो, मैं रब तुम्हारी इबादत को कबूल कर लूं। गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? असल में उन्होंने तर्ज ना वो हाफिज उस्मान शाकिर साहब भी कर सकते हैं, या नासिर मदनी साहब तशरीफ लाए, आलम व सालम मरहबा। क्योंकि मैं तो तर्ज नाल मेनू जांच नहीं, लिकुल्लि फन्निन रिजाल,
ہر فن دا اپنا اپنا آدمی عرض کر رہا. اچھا اب اتنی سہولت، بھئی پانی نہیں ہے تیمم کر لو، سردی لگی ہے پھر تیمم کر لو، نہیں کر سکتے بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا بیمار ہے تو تیمم نہیں کر سکتے. اور پھر مسجد میسر نہیں ہے، جھونپڑے والی مسجد بھی میسر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ جس جگہ زمین پہ چٹائی بچھا لو، کپڑا بچھا لو، کچھ نہیں ملتا تو پھر اپنی جبی کو مٹی پہ ہی بچھا لو. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. اللہ کے قریب ترین انسان اس وقت ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. رکھ دے بندے تو اپنی پیشانی کو مٹی کے اوپر، تو خاک سے بنا ہے، خاک پہ اپنی تو پیشانی رکھ دے. اے خاکی، اللہ تیری عظمت و شان کو بلند کر دے گا. لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اتنی سہولت ہونے کے بعد بھی بندہ نماز نہ پڑھے. تو رب کا قرآن تو کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کا حبیب تو کہتا ہے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. آج کہتے ہیں جناب اولاد بڑی بے حیائی کی طرف، کوئی دعا کرو، کوئی فارمولہ دسو. فارمولہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ دیکھیں وہ 50 پڑھتے تھے، ثواب بھی 50 کا ملتا تھا. ہم 5 پڑھتے ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے. ان کے لیے جناب مٹی سے تیمم کی سہولت نہیں تھی، ہمارے لیے ہے. وہ مخصوص عبادت گاہ میں جاتے تھے، ہمارے لیے ساری زمین ہی عبادت گاہ ہے. اور اے اللہ کے بندے یہ بھی تو دیکھ، تو اگر جزیروں میں ہے تب بھی پڑھ لے قبول ہوگی، تو فضا میں ہے پڑھ لے تب بھی قبول ہوگی. اور اگر کئی دن کی تیری مسافت سفینوں کے اندر ہے جو پانیوں کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ نماز ادا کر، تیری اللہ وہاں پہ بھی قبول کرے گا. اللہ نے تیرے پیغمبر کو یہ خصوصیت دی ہے کہ اللہ نے اس زمین کو اس کے لیے سجدہ گاہ بھی بنا دیا ہے، مسجد بھی بنا دیا ہے، پاکیزگی کے حصول کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے. اتنی بڑی سہولت کے بعد بھی اگر تو ٹس سے مس نہ ہو تو پھر دکھ ہے تیری زندگی کیوں؟ اللہ اکبر و کبیرہ. آج ہماری صورتحال نماز کے لیے جائیں گے، امام صاحب نے لڑائی، آج تو اسی 5 پڑھا دیتے ہیں. مسکین کہتا ہے بیچارہ میں نے 4 پڑھائی، کہتا ہے میرا گمول. کوئی لڑ رہا ہوتا ہے 3 پڑھائی، کہتا ہے 4 پوری پڑھائی. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز وہ نماز نہیں پڑھتے جس نماز سے رب کا دیدار. نماز 2 قسم کی، نماز پھر بول دے نہیں، بند کر دیے جی دسو. آپ اس ماں سے باقی سردی پیر سنیے، ایک نماز ہے مومن کی اور ایک نماز ہے منافق. میں ذرا اپنی، میں آپ کو نہیں کہتا، میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو مخاطب. میں ذرا اپنی نماز کا جائزہ لوں اپنے گریبان میں جھانک. ایک نماز ہے مومنین کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور یہ نماز وہ ہے خشوع والی، خضوع والی، عاجزی والی، انکساری والی، للہیت والی. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ اکبر. بات یہاں سے چلی. اور یہ نماز جو مومن کی نماز ہے یہ احسان سے لبریز ہوتی. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ بندے تو حالت قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تشہد میں ہے، تیری کیفیات، تیرے احساسات، تیرے جذبات، تیرے انداز
جو تو نے اختیار کیے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہر کیفیت میں تیری یہ حالت ہو کہ تو گویا رب کا دیدار کر رہا ہے. ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر یہ کیفیت نہیں تو اتنی تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ میرا پروردگار میری اداؤں کو دیکھ رہا ہے. وہ میرا پروردگار. تقریر ختم ہو جانا تو مل کے ہنسیں گے انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لینا. عرض کر رہا اور منافق کی نماز کیا؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا منافق نماز پڑھتے تھے؟ ہاں جی پڑھتے تھے. دن میں کتنی پڑھتے تھے؟ 1 یا 2؟ 5 پوری. تو پھر مومن اور منافق میں فرق وہ کس چیز سے ہوتا تھا؟ وہ جہاد سے ہوتا تھا یا نماز سے ہوتا تھا؟ نماز کیسی؟ او ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے. دوسری خامی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا کُسَالَىٰ، سستی کے مارے ہوئے نماز میں کھڑے ہو، کوئی پتہ نہیں. جماعیاں آ رہی ہیں، بازو ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، کبھی جناب سر میں کھجلی ہے جناب، کبھی ناک میں انگلی ٹھوس کے پھر دیکھتے ہیں جی کیا نکلا، ناک میں انگلی ٹھوسی ہے، پھر وہ بھی صورتحال عجیب و غریب حالت و کیفیت ہے. آج کل مساجد کے اندر تزئین و آرائش زیادہ ہے، سامنے شیشے لگے ہوتے ہیں، بندہ میرے جیسے پھر واسکٹ صحیح کر رہا ہوتا ہے، یار واٹ پہ گیا. اب پتہ ہی نہیں کہ وہ امام نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، یہ 4 پڑھا، پتہ ہی نہیں. سامنے لگا ہے شیشہ، سر پہ ٹوپی نہ ہو تو زلفیں ٹھیک کرتے ہیں، اگر ٹوپی ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا لکیر سیدھی آ رہی کہ نہیں آ رہی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے مارے يُرَاءُونَ النَّاسَ. تو آتے کیوں ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بندہ نمازی ہے، فراڈ کرنا آسان ہو. چوتھی خامی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے. اس وقت امام پہ ڈانٹ چکی ہوندی، مول صاحب آج 3 پڑھاتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ اپنا حساب کتاب جو ہے بھی باقی ہوتا ہے. تو پھر اعتراضات پہ اللہ کے ہم نمازی بن جائیں، مساجد دیوبندیوں کی ہوں، بریلویوں کی ہوں، اہل حدیثوں کی ہوں، ویران پر. اور ہم ان جھگڑوں میں پڑے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں؟ ہاتھ وہیں باندھ رہے ہیں جہاں اللہ کے حبیب نے باندھے تھے، اور کہاں باندھ رہے ہیں؟ آپ نے بتا دیا. لیکن جب باندھ رہے اس جگہ پہ ہیں جہاں اللہ کے حبیب نے باندھے، تو پہلے ان کو مسجد میں تو لے آؤ، بعد میں ان کو بتانا نا کہ ہاتھ کہاں باندھے. مساجد کو آباد تو کرو. ہمارے دونوں بھائی ڈویژنل اور ضلعی ذمہ دار بیٹھے، الحمدللہ ہم نے باقاعدہ اپنے بھائیوں کو کہا ہے کہ 4-4 5-5 افراد کی ٹیمیں ٹولیاں بنا کے نکلو اور جا کے لوگوں کو دعوت دو کہ آؤ اللہ کے گھروں کو آباد کرو. اور بھائی آباد ہو جائیں گے، ان کو بتا دینا صلو کما رأیتمونی اصلی، بات میری نہیں، بات آمنہ کے لال کی ہے جس نے اپنی مرضی سے کبھی لب کشائی کی نہیں، جو رب نے اتارا محمد مصطفیٰ نے آگے پیش فرما. آؤ ان کی مان. بازار آباد، مساجد ویران، لمحہ فکریہ. وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، 5ویں خصوصیت آپ نے فرمایا مجھے پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا. ایک ٹولی، ایک قبیلہ، ایک کنبہ، ایک خاندان، ایک ٹبر، اس کے لیے نہیں، پوری انسانیت کا میں پیغمبر. یہاں میں اپنے داعیان کرام سے بات کروں، میں اپنے علماء سے، واعظین سے، خطباء اور مقررین سے مخاطب. اور میرے علم میں ہے کہ سامنے پنڈال کے اندر بھی علماء و مدرسین اور ائمہ مساجد اور خطباء حضرات موجود. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیے گئے تو پھر یہ کس نے، مقرر نے، عالم نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں پوری انسانیت کا داعی نہیں؟ بات توجہ سے سنیے. العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ انبیاء کے وارث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے، تبلیغ کے، واعظ کے، ارشاد کے
سیف و سنان کے اور آپ پر نازل کردہ قرآن کے وارث اور دائی آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ اپنے ایک مسلک کے یا دو مسالک کے دائی بن کر نہیں، آپ پوری انسانیت کے دائی بن کر جب تک آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک دعوت حق کی دعوت ادا نہیں ہوگی۔ اپنی سوچ کو کھولیے، اپنے مزاج کو بڑا کیجئے۔ ایک جگہ کانفرنس تھی، مجھے بلایا گیا کہ آئے، مسجد بھی اہل حدیث، مقررین بھی اہل حدیث، سامعین بھی اہل حدیث، موضوع بھی اہل حدیث۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے مسئلہ کے حق کا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کے حق کا ہے تو پھر یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ حق میرے اور آپ کے علاوہ اہل حدیثوں کے علاوہ دوسروں تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ آپ اس حق کی دعوت میں ان کو شامل کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کا یہی پیغام، یہ پیغمبر بھی نہ اکیلے دیوبندیوں کے ہیں، نہ بریلویوں کے ہیں، نہ اہل حدیثوں کے ہیں، یہ پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں، یہ پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ اور آپ کو ماننے والے آپ کی امت کے علماء وہ بھی ایک مسلک کے نہیں، وہ اسلام کا سرمایہ ہے، اسلام کے دائی ہیں، اسلام کے مبلغ ہیں۔ آج مبلغوں اٹھو، قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے آگے بڑھو۔ آج دنیا پیاسی ہے، بیراروی کا شکار ہے، درندگی کا عالم یہ ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، 5 فیر 7 دن کی بچی کو ظالم نے دے دیے۔ کیا اس نے وہ دور جاہلیت کی تاریخ کو نہیں دوہرا دیا؟ کیا اس نے آج عتبہ و شیبہ، ابو جہل اور ان کے پچھلے جو تھے، کیا ان کی تاریخ کو تازہ نہیں کر دیا؟ کیوں تازہ کیا ہے؟ اس لیے کہ منبر و محراب سے آج دین کی صحیح دعوت نہیں پھیل رہی۔ آج لوگوں کو اپنے آداب زندگی کا علم نہیں ہے، معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، نظام معیشت کیسا ہونا چاہیے، اور سیاست کا طرز کیسا ہونا چاہیے۔ آج ان چیزوں سے دنیا پیاسی ہے۔ آؤ اس امت کی پیاس کو تم بجھا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کا حق ادا ہو جائے۔ یہ کرنے والا کام دیکھیں، اگر میرے پاس حق ہے، آپ کے پاس حق ہے، ادھر حق ہے، تو کیا ہم جب دکان کھولتے ایک بندہ اپنی چیز کی تشہیر کرتا ہے کہ میرے پاس 1 نمبر کپڑا، دوسرا کہتا ہے میرا کریانہ مرچنٹ ہے، میرے پاس 1 نمبر سودا ہوگا، 2 نمبری نہیں، اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ 1 نمبر چیز اگر خریدنی ہے تو میری دکان پہ آؤ، تو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے 1 نمبر دین چاہیے تو آؤ میرے پاس آؤ؟ یہ کیوں نہیں ہے کہ جناب بندہ ان کے پاس پہنچے کہ میں 1 نمبر دین لے کے آیا؟ فیصلہ آباد سے مامو کاجن آگے تک معین الدین قریجہ صاحب کوٹ مٹھن کے گدی نشین ہیں، تالسیہ میں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، آ کے توحید بیان نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کو آپ جواب دیں گے۔ اور میں وہاں گیا، انہوں نے امیر محترم کو بھی کہا تھا کہ نہ آپ دربار پہ آئیں، نہ چادر چڑھائیں، نہ دعا کریں، الگ میں پارک میں پروگرام رکھتا ہوں، اور ہمارے پاس 3 دنوں میں 7.5 لاکھ زائرین آتے ہیں، آئیں آپ ان کو توحید بیان کریں۔ اور میں گیا تھا، 100 گدی نشین پاکستان پہ وہاں پہ تھے، میری اپنی تقریر کی ابتدا توحید سے کی، درمیان میں اتحاد اور آخر میں جہاد فی سبیل اللہ پر بات کرتے ہوئے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اس بات پہ الحمدللہ اپنی تقریر کو مکمل کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سارے گدی نشین اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پیشانیوں پہ بوسے دیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج وہی قریجہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ وصیت کر رکھی ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ انہوں نے کہا میں اگر دنیا سے پوچھ کر جاؤں بھائیوں میں، خلیفوں میں اور مریدوں میں بیٹھ کے، تو انہوں نے کہا میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ محمد یعقوب شیخ پڑھائے۔ اس دعوت کو لے کے جماعت نے یہ ہماری تربیت کی ہے، اور آج جماعت آپ کو اے علماء امت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اصول بدل لو، میں کہتا ہوں اپنا اسلوب ٹھیک کرو۔
اصول نہ بدلو، اطیعوا اللہ، اور اپنا اسلوب بھی اسی کے اندر رکھو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بات دلیل و برہان سے کرو، لیکن انداز اچھا رکھو، مناظرانہ نہیں، مجادلانہ نہیں، قاتلانہ نہیں، چمٹیاں کاٹنے والا نہیں. اور دیکھیں حضرات گرامی، جب کوئی بھی بندہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کے کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو تلوار کی ایک دھار ہوتی ہے، زبان کی دو دھاریں ہیں. اپنی اس دو دھاری زبان سے قال اللہ اور قال الرسول کی تبلیغ کو زیادہ پہنچا کے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے راہ حق کا راہی کیوں نہیں بناتے؟ اس زبان سے، دو دھاری زبان سے اس معاشرے کو توڑنا، کاٹنا اور پسپا اور زیر کرنا کیا ضروری ہے؟ چھٹی بات آپ نے کہی، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا سلسلہ چلتا رہا، انبیاء آتے گئے، رسول آتے گئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ سلسلہ کہیں آ کے رکنا تھا، عرش والے رب نے یہ سلسلہ ختم کیا ہے تو میں محمد پہ آگے کیا. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ آپ کی چھٹی خصوصیت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، میں خاتم الانبیاء والمرسلین. جو بھی آئے گا دجال، کذاب، جھوٹا، دو نمبر، فراڈیا، فریبی ہوگا، نبی نہیں ہوگا. نبی آخر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. ایک سوال کرنا تھوڑے کو کر لی، جاگ رہے ہو؟ ہاں جی. جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو نبی، جتنے رسول ہیں ان کو رسول مان لیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی اور رسول مان لیں. ایمان مکمل ہے یا ادھورا؟ نہیں پتا، نہیں پتا، میں نے پہلے ہی پتا. کیا ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین نہ مانا جائے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسولا. میرے بعد کہا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. عقیدہ یہ ہے، کامل ایمان یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین، کوئی نبی نہیں اور کوئی رسول نہیں آپ کا. قادیانیوں نے یہی تو دھوکہ دیا انسان. کہتے ہیں جی یہ انہی کا سلسلہ آگے بڑھانے آیا ہے، انہی کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے تو امتی بن کر ابو بکر و عمر نے بڑھایا، عثمان و علی نے آگے بڑھایا جو صاحب کردار تھے. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق جس کی صداقت کی گواہی عرش والے رب نے دی، عمر جس کی عدالت کی گواہی دنیا نے دی ہے، عثمان جس کے حیا کی گواہی عرش والے رب کی طرف سے آئی ہے، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شجاعت و بہادری اور دلیری کی داد میدان مقتل و میدان کارزار کے اندر نے دی ہے کہ جب خیبر کا موقع ہے مرحب نکلتا ہے اور کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب ذات الصلاح بدر مجرب. کہتا ہے کہ خیبر کی فضائیں ہوائیں جانتی ہیں کہ میں مرحب، شجاع ہوں، دلیر ہوں، بہادر ہوں، اسلحہ سے لیس ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تو کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو چھوڑ، تو سن میں کیا ہوں. انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ. میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے. کلیس غابات، میں جنگل کے بپھرے ہوئے ببر شیر کی طرح
میں جس پر جھپٹتا ہوں اس کا منظر تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں، اس کے خلیے بگاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ ایک طرف امتی اور خلیفے ہونے کی حیثیت سے ابو بکر عمر عثمان و علی تھے، ادھر سے یہ آگے جس کا ایک اشارہ ہی نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، اور کہتے ہیں جناب میں بھی نبی، پرلے درجے کا جھوٹا، پرلے درجے کا سفاک، پرلے درجے کا عیاش، پرلے درجے کا بدماش، پرلے درجے کا 2 نمبر، شراب نوش اور بدکار۔ میں ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی کوئی قادیانی آپ سے بات کرے کہ آئے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، آپ ان کو کہیں کہ ہم کردار پہ بات کریں، ہم کردار پہ بات کریں گے۔ ایک طرف وہ کردار لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور ایک طرف وہ مرزے کا کردار۔ ایک طرف آپ میرا یہ دعویٰ ہے کہ گلاس زہر کا بھر کے رکھ دیں اس کے سامنے اور اس کو کہیں یا مرزے کے کردار پہ بات کر، یا زہر کا پیالہ پی لے، زہر کا پیالہ پی لے گا، مرزے کے کردار پہ بات نہیں کرے گا۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے بھائی منیر عبداللہ نے مجلس سجائی ہے، شیخ فیاض صاحب کی قیادت اور آصف بھائی کی سیادت میں، اور بھائی عبد الرؤوف کی ہم نوائی میں، اللہ اکبر و کبیرہ، ہم تو ہر مجلس کے اندر بات ہی نبی کے کردار کی کرتے ہیں کہ ان جیسا کردار کسی کا نہیں، اور ان جیسی شکل و صورت بھی کسی کے نہیں، ظاہر اور باطن پاک، اور ہر طرف چرچے ہی چرچے۔ ورفعنا، جنہوں آندھی ہے وہ پڑھے، ورفعنا لَكَ ذِكْرًا، کسی نے کیا خوب کہا، وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَهُ مَا اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُعَزِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ دیا ہے۔ مؤذن جب دن میں 5 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ بولو، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ نے الگ نہیں اپنے نام سے ہی محمد مصطفیٰ کا نام نکالا ہے۔ جو عرش پر ہے وہ محمود ہے، جو فرش پر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَعَصَمْ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَعَجْمَلْ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔